السلام علیکم، میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ افغانستان پر مکمل کنٹرول کے بعد طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں پریس کانفرنس کی ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ میڈیا کے سامنے ذبیح اللہ مجاہد بذات خود سامنے آئے ہیں۔ اس سے قبل وہ ایک متحرک اور فعال ترجمان کے طور پر کام کرتے رہے ہیں، لیکن میڈیا کے سامنے وہ کبھی نہیں آئے۔ اس موقع پر انہوں نے افغانستان کے عوام کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ آزادی ان کا حق تھا اور یہ حق انہوں نے 20 سال کے بعد حاصل کیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے مخالفین کے لیے عام معافی کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے میڈیا کے تند و تیز سوالوں کے جواب بھی دیے۔ انہوں نے اس موقع پر طالبان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی اور ان کا موقف سامنے رکھا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا کچھ کہا، ہم اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ طالبان ترجمان نے کہا کہ آزادی کے بعد کسی کے خلاف دشمنی پر مبنی پالیسی نہیں رکھتے، تمام مخالفین کو عام معافی دی ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یقین دہانی کروائی کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ سیاسی نظام بنے گا، اس بارے میں قائدین کے درمیان مشاورت جاری ہے۔ بہت جلد افغان قوم کو قابل قبول سیاسی قیادت دیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ کابل کے تمام شہری مطمئن رہیں، وہ محفوظ رہیں گے۔ کابل میں غیر ملکی سفارتخانوں کو تحفظ دینا ترجیحات میں شامل ہے۔ طالبان ترجمان نے مزید کہا کہ کابل میں تمام غیر ملکیوں کا تحفظ ہمارا فرض ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ کابل میں طالبان کی مداخلت بعض شرپسندوں کی بدامنی کے باعث ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سابق سیکیورٹی فورسز اور پولیس کابل شہر کو غیر محفوظ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ امریکہ سمیت تمام ممالک کو تسلی دیتے ہیں کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی اصولوں کے عین مطابق دنیا کو تعلقات استوار کرنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر اس شخص کو معاف کیا جو ہمارے خلاف کھڑا تھا۔ ہم عوام کی جان اور مال کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ اقتدار کی پرامن منتقلی کے بعد اب افغان عوام کی خدمت کا وقت ہے۔ ضمانت دیتے ہیں کہ سیاسی رہنماؤں اور سفارتکاروں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کابل میں پرامن طریقے سے داخل ہوئے، سب کو تسلی دیتے ہیں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ امید ہے کہ عوام ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، جبکہ افغانستان میں سیاسی نظام کے لیے مشاورت جاری ہے۔ طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ حکومت بنائی جا رہی ہے اور اگلے چند دن میں ہر چیز کا اعلان کر دیا جائے گا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے خواتین کے حقوق اور میڈیا کی آزادی سے متعلق اپنی پالیسی کا اعلان بھی کیا۔ کابل میں پریس کانفرنس کے دوران ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان میں میڈیا آزاد ہے اور تمام ادارے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ انہوں نے دوران گفتگو میڈیا سے متعلق 3 تجاویز یا پالیسی حدود جاری کیں اور ان پر عمل درآمد کے لیے کہا۔ افغان طالبان کے ترجمان نے کہا کہ پہلی تجویز ہے کہ میڈیا کی نشریات اسلامی اقدار سے متصادم نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسری تجویز ہے کہ میڈیا کی نشریات غیر جانبدار ہونی چاہیے، ہم تنقید کو خوش آمدید کہیں گے۔ ترجمان طالبان نے تیسری تجویز میں کہا کہ اس دوران قومی مفادات کے خلاف کوئی چیز آن ایئر نہ کی جائے۔ میڈیا افغانستان میں قومی بھائی چارے کو فروغ دے۔ خواتین سے متعلق گفتگو میں ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق ایک سنجیدہ مسئلہ ہیں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ اسلام کے دائرے کے اندر خواتین کو تمام حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین اسلامی روایات کا خیال رکھتے ہوئے
اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو شرعی حدود میں کام کی اجازت ہے۔ خواتین ہمارے معاشرے کا معزز حصہ ہیں۔ طالبان ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری بہنوں اور ہماری عورتوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ تعلیم، صحت اور دیگر تمام شعبوں میں وہ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کرنے والی ہیں۔ خواتین کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا، لیکن یہ سب اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ دنیا میں ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ دنیا ہمارے شرعی قوانین کا احترام کرے۔ انہوں نے کہا کہ تمام افغانوں کے مذہبی عقائد اور روحانی اقدار کا احترام کریں گے۔ تمام شہری مطمئن رہیں، وہ محفوظ رہیں گے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ مجھے دیجئے اجازت۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے تھے ریئل نیوز ورلڈ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔